فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے رات دن جو کوشش فرمائی کہ فرعون اور فرعونی جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جائیں، لیکن ان کو توحید سے اتنی دشمنی ہوئی، توحید کے جو معابد تھے، جو مشاعر تھے، شعار تھے توحید کے، ان کو مٹانا شروع کر دیا، مساجد گرانی شروع کر دی اور نماز پڑھنے پہ پابندی عائد کر دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حق کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اب ان سے توفیقات تک چھین لی گئی ہیں، اب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، دعائے جلال کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ انہوں نے تو نوح علیہ السلام نے تو 950 سال جب ان کو سمجھایا، جب دیکھا کہ یہ سمجھنے والے اور اسلام لانے والے نہیں ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، مولا یہ کافر تو کافر، ان کی عورتیں بھی مار دے، کہیں اور کافر نہ جنم دیں، ولا یلد الکافرین الا فاجرا کفارا، یہ اور بھی جنیں گے تو وہ بھی فاسق فاجر ذلیلی پیدا ہوں گے، تیرے دین کے دشمن پیدا ہوں گے، ان کو ختم کر دے۔ پھر خلاق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، ساری صفائی ہو گئی۔ بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ نوح علیہ السلام والی یہاں ہے، فرعون کے سامنے فرعونیوں نے بھی وہی حرکتیں کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ رکھیں، اور اس وقت فرنگی کو، یہودی کو، نصرانی کو آپ فرعون کی جگہ رکھیں۔ جو کچھ اس وقت فرعون کو میسر تھا وہی کچھ آج کے دور کے ان بے دینوں کو میسر ہے، جو تنگیاں، جو تکالیف اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تھیں وہی آج اہل اسلام کو سامنے، انہی کا سامنا مسلمانوں کو ہے۔ جی یہ آیت مبارکہ دیکھیں آپ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کی جماعت کو زینتاً و اموالاً، تو نے ان کو زینت بھی دی ہے اور ان کو مال بھی دیے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، یہ ذہن میں رہے، لیضلوا عن سبیلک کا ترجمہ جو ہے ہم دو طرح سے کریں گے۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے تو وہ چوڑا نہ ہو جائے، وہ بپھر نہ جائے، وہ غرور نہ کرنے لگ جائے، فخر نہ کرنے لگ جائے کہ یہ مال ملا تو اللہ راضی ہے مجھ پر۔ یہ ذہن میں رہے، کسی کو مال نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے اس سے، کسی کو مال مل جائے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے۔ کئی لوگ مالدار کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں جی اللہ کن کاموں پر راضی ہے ہمارے، اتنا ہی مال دیتی جا رہا ہے ہمیں، ان کو خدا کے بندوں کو یہ نہیں سمجھ بھی تم رب کی نافرمانی کیے جا رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مان رہے، اور مال تمہیں مل رہا ہے، تمہیں چاہیے رب کی خفیہ تدبیر ہے، اور تم جو ہے وہ اسی کو مال ملنے کو، رب کو ناراض کر کے جو مال مل رہا ہے تمہیں، اس کو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ رہے ہو، اور شش و پنج میں پڑے ہوئے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نیکی ہماری قبول کی ہوئی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ یہ احمق لوگ یہ ایسا سوچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا ربنا لیضلوا عن سبیلک، تو نے ان کو مال دیا تھا، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی تھی تاکہ یہ خود بھی گمراہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں، اس لیے بھی اللہ مال دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا گمراہ ہی رہے،
اس کا ذہنی نہ آئے میرے دین کی طرف، اس کا ذہنی نہ آئے کلمہ پڑھنے کی طرف۔ ایک معنی یہ ہوا کہ تو نے ان کو ڈھیل دی تھی، تیرا ان کو مال دینا یہ تیری خفیہ تدبیر تھی، ہیں جی، اپنی تدبیر کے تحت تو نے ان کو مال دیا تھا۔ اب دوسرا معنی دیکھیں، یہاں پہ لام جو ہے یہ انجام کار کے لیے ہوگا، مطلب یہ ہوگا اس کا کہ مولا تو نے تو ان کو مال اس لیے دیا تھا تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے، تو نے مال دیا تھا تیری عبادت زیادہ بڑھ جائے، تو نے مال دیا تھا تیری اطاعت بڑھ جائے، تو نے مال ان کو دیا تھا تجھے ایک ماننے لگ جائیں، فرعون کو خدا ماننا چھوڑ دیں۔ مولا یہ تو گمراہی میں اور کفر میں شرک میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو توحید کی مسئلہ برداشت کوئی نہیں، ان کو تیری بارگاہ میں سجدہ ہی برداشت کوئی نہیں، وہ خود تو شرک میں پڑے تھے، ان کو یہ بھی برداشت نہیں رہا اب کہ تجھے سجدہ کیا جائے۔ مولا تیرے تو سجدے کے دشمن بن چکے ہیں اب تو نے تو مال دیا تھا کہ یہ تیرے سجدہ جہاں ہو رہا ہے یہ بھی سجدہ کریں گے، تو نے ان کو مال دیا تھا جہاں مسجد پہلے بن چکی ہے اس کو مزید یعنی کہ سنواریں گے، اس کو بنائیں گے، جہاں مساجد نہیں ہے وہاں مساجد تعمیر کریں گے۔ مولا انہوں نے تو یہ کیا ہے، یہ تو تیرے دین کے دشمن بن گئے ہیں الٹا، ان کو تو چاہیے تھا شکر ادا کرتے۔ اب بتائیں نا جی ذرا، جو حالات اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو درپیش تھے وہی حالات اس وقت اسلام کو درپیش ہیں یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حالت غریبی میں، آپ بھی اور آپ کی ساری قوم بھی غریب ہیں سارے، اور دوسری طرف فرعون اس کو دنیا جہان کی ہر نعمت میسر ہے۔ آج مسلمان بیچارہ غریب ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور یہاں کافر جو ہے یہودی اور نصرانی جو ہے اس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، وہ ہر طرح کی آسانی میں ہے جی۔ اب دوسرا جو ہم نے معنی کیا یہاں کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے، ہمارے آپ باقی لوگوں کو چھوڑیں، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، آپ جیسے جیسے ان کو حکومت ملتی ہے، حکومت ملنے سے پہلے عاشق رسول ہونے کے دعوے لگائیں گے، نعرے لگائیں گے، یہ ہم عاشق رسول ہیں جی، ہم فلاں ہم ڈمکان ہیں۔ جب جیسے حکومت مل جائے گی پھر ان کو پارک بنانے اور سینمے بنانے اور سینموں کو جناب چھوٹ دینی، ان کو جناب 10 سال کے لیے ٹیکس ہی معاف ہیں، 10 سال کے لیے ٹیکس معاف ہیں، اور مسجد سے جناب چمڑی ادھیڑ کے ٹیکس لیں گے، پھر ٹیلی ویژن کا بھی 200 روپیہ یا 100 روپیہ، پی ٹی وی کا بھی ٹیکس لے لیں گے آپ سے، کیونکہ یہاں سارے نمازی پی ٹی وی دیکھ کے آتے ہیں مسجد میں، اس لیے لہٰذا ان سے بھی لیا جائے، حساب لگائیں جی، مسجد سے بھی ٹیکس ٹی وی کا۔ یعنی شیطان نے اپنا حصہ مسجد سے رکھا ہوا ہے، جو بیچارے محلے داروں سے روپیہ 5-10 روپئے اکٹھے کر کے لاتے ہیں، انہوں نے اپنا حصہ یہاں سے دھکے سے وصول کر لیا ہے، جبکہ بیت المال میں مسجد کا جو حصہ تھا، رب کے گھر کا حصہ تھا، وہ مفقود ہے، وہ نہیں مل رہا۔ جو حصہ مسجد کو ملنا چاہیے تھا وہ سینمے کو مل رہا ہے۔ تو بتائیں فرعون کی طرح ان کا بھی دماغ خراب ہوا یا نہیں ہوا؟ یہی وجہ، جس طرح فرعون ڈبویا گیا تھا اسی طرح حال ان کا بھی ہوتا ہے، ہر ایک ڈبویا جاتا ہے، ہر ایک کو جناب جیل میں رکھا جاتا ہے، ہر ایک ذلیل ہوتا ہے، ہاں جی، رسوا ہوتے ہیں، اس کے باوجود ڈھیٹ ایسے ہیں ماننے کو پھر بھی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں فرعون کو دیکھ کر، اس کا مال و دولت دیکھ کر نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک بار کہا، اے رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، نبیوں کی اولاد ہو تم، خدا کا خوف کرو، تم ایسے مرعوب نہیں ہوتے، کیونکہ مرعوبیت جو ہے نا یہ بندے کو حق کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونے دیتی۔ مرعوبیت جس بندے میں آ جائے، بندہ مرعوب ہو جائے، وہ اور دیکھو تو صحیح مارے گا ہمیں، یہ تو اس کے پاس تو بہت مال و دولت ہے بھائی، ایک مرعوب ہو جائے بندہ کہ دیکھ کے ایسی پگھلتا رہے، یار اس کے پاس تو بہت ہے، میں تو بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ مرعوب ہونے کے ساتھ ساتھ دب بھی جائے، ڈرا ہوا ہو، یار کہیں یہ مارے ہی نہ، پیٹے ہی نہ۔ جس کے پاس 4 پیسے ہوں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ نہیں ڈرتے اس سے، وہ خود بھی کہتے ہیں ذرا سنبھل کے بات کر، بھی تجھے کیا پتہ۔ ہمارے گاؤں میں 2 بندے لڑ پڑے، ایک بندے کی زمین جو ہے نا وہ 1 ایکڑ تھی، دوسرے نے وہ 3 ایکڑ زمین لے لی، وہ 3 ایکڑ والا دوسرے کو کہنے لگا ہوں وگے والے بھی تانے مارن گے سن۔ بندہ پوچھے بھی تانے مارنے کے لیے کوئی زمین زیادہ ہونا ضروری ہے والا ہیں؟ عجیب سوچ ہے بندوں کی، بہرحال احمق لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز اس وقت ہمارے مسلمانوں میں آئی ہوئی نا مرعوبیت،
انگریز کی کوئی بھی شاید دیکھیں گے اس کی سائنسی ترقی کو فوراً رالیں ٹپکنا شروع ہو جائیں گی. وہ دیکھو یار کیا ہے یار. سچی بات ہے کسی دن یہ بیان کروں نا آپ کے سامنے اس کے نقصانات اکیلے ہیں جی ان کی ترقی کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نفع ضرور اٹھائیں گے لیکن ایسے ہی جیسے جانوروں سے نفع اٹھایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا ہم کئی ساری اب اندرون شہر چلے جائیں آپ، وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، ٹریکٹر نہیں جا سکتی، ٹرالی نہیں جا سکتی، کوئی مشینری نہیں جا سکتی وہاں پہ. تو اینٹیں وغیرہ سامان وغیرہ کیسے جاتا ہے؟ گدھے پہ جاتا ہے نا. ہیں جی اب کوئی بندہ وہاں پہ ٹریکٹر کو جاتے ہوئے کہے یار انگریز کہاں پہنچ گیا، تو گدھا جائے سامان لے کے تو گدھے کو تو کوئی داد نہیں ملتی بیچارے کو. ہیں انگریز نے موبائل بنایا ہے تو یہ رالیں ٹپک رہی یار انگریز نے کیا کر دیا یار، دیکھو تو صحیح موبائل بنا دی، یہاں بیٹا بندہ وہاں بات کر سکتا ہے. اور بندہ پوچھے بھی موبائل سے زیادہ ضروری تیری روٹی ہے نا. ہیں تیرے لیے گندم اگایا، تیرے لیے پھل اگایا، تیرے لیے ہر شے اگائے کسان بیچارہ، اس کو تو پینڈو کہہ کے، دیہاتی کہہ کے، جنگلی کہہ کے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اس بیچارے کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہے. تیری ضرورت کی چیزیں، وہ چیزیں جو تجھے زندگی بخشنے والی ہیں، وہ چیزیں تجھے مہیا کرنے والا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے جی. اور جس نے جناب بہنوں بیٹیوں کو بگاڑ دیا ہے، ان کے حالات بگاڑ دیے ہیں، موبائل میں گھسے ہوئے ہیں تو گھسے ہوئے ہیں. اماں بلا رہی ہیں کوئی نہیں سن رہا، ابا بلا رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا، تو راضی پھر بھی اسی پہ ہیں جس نے اولاد کو نافرمان کر دیا. وہ ایک سکھ تھا نا، اس سے کسی نے پوچھا جی، اس نے پوچھا اپنے دوست سے یار بیٹی کی شادی کی ہے کتنے پیسے لگے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے تو لگ گئے ہیں 8-10 لاکھ روپے. اس نے کہا آپ کی بھی بیٹی کی شادی ہوئی؟ اس نے کہا 1500 کا موبائل لے کے دیا تھا، شادی خود ہی ہو گئی، مفت میں ہوئی ہے، وہی 1500 ہی خرچہ ہوا ہے. بندے کو غیرت آئے تو اسی بات کو شرمندگی والی بات سمجھے گا، جب غیرت رخصت ہو جائے تو اسی کو اپنے لیے پراؤڈ سمجھے گا. وہ کیا سمجھے گا؟ فخر، اور اسی کو جناب اعزاز والی بات سمجھے گا، یار کمال ہے یار. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جب بندے میں مرعوبیت آ جائے نا جی، احساس کمتری کا شکار ہو جائے بندہ، تو پھر وہ دوسرے کے لیے خود بخود احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو کہے گا یہ اونچا یار، ہر حال میں یہ اونچا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری قوم کی زبان سے یہ سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، انگریز تو بہت آگے چلا گیا. کتنا آگے چلا گیا یار. ایک بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو، چھوٹے بچے کی کوئی بندہ نقل اتارتا ہے؟ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں، کوئی بندہ چاہے گا میں چھوٹے بچے کی طرح بن جاؤں؟ یار دیکھو یار، جہاں مرضی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی اس کو گالی نہیں دیتا. پیم پر چڑھا ہوا ہے، جہاں مرضی پیشاب کر دے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کوئی بھی بندہ بچے کی طرح بننا پسند ہے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بچہ یار. جی وہ کہیں پہ کھڑا کھڑا کھانا شروع کر دے، جی کوئی بھی چیز لیے وہ ایسے پھینک دے، کوئی بننا پسند کرے گا بچے کی طرح؟ اچھا چلو بچے کو چھوڑیں، بڑا بندہ ہو پاگل، اس کی طرف بننا پسند کرے گا کوئی بندہ؟ ادھر سے نہ روڑا اٹھائے کسی کو پھینک دے، کسی کو بچے کو اٹھائے دیوار میں ٹھوک دے، کوئی بندہ پسند کرے گا پاگل کی طرح ہونا؟ یار جب بندہ ان کی طرح ہونا پسند نہیں کرتا، تو پھر جو لوگ جناب مادر پیدر آزاد ہو گئے ہیں، بے لباس ہو گئے ہیں، جو جناب سگا باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹی کس بندے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جی، جب بندہ بچے کی طرح بننا پسند نہیں کرتا، جب بندہ جو ہے وہ پاگل کی طرح بننا پسند نہیں کرتا، تو بندہ بغیرت کی طرح بننا کیسے پسند کر لیتا یار؟ کسی کو نہیں پتہ ہم لوگوں کو وہ دیوس ہیں. جس کو بہن بیٹی کی غیرت نہ ہے اس کو دیوس کہتے ہیں عربی میں. میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو بتائیں پھر، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ہے، ذرا پوچھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیوس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو خلاق کائنات نے بھائی جب کوئی بندہ بچے کی طرح بننا پسند نہیں کرتا، جب کوئی بندہ پاگل کی طرح بننا پسند نہیں کرتا، تو پھر سمجھ نہیں آتی یہ دیوس کی طرح بننا کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں یار ہم بھی ان کی طرح ہوتے ہیں؟ بلکہ وہ آگے ہی چلے گئے ہیں، کسی شے کی پرواہ نہیں رہے ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تشابہت قلوبہم، جب ان کے دل ایک جیسے ہو جائیں. جب دل ایک جیسے ہو جائے نا تو پھر بندہ ان کی طرح بننا پسند کرتا ہے، وگرنہ نہیں پسند کرتا. سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ تو ان لوگوں کے دل جو ہے نا وہ انہی کی طرح ہو گئے. مادیت جو ہے نا یہ دین کا دشمن بناتی ہے.
ان لوگوں میں بھی مادیت کی محبت آ گئی ہے. جب مادیت کی محبت آئی تو پھر حال وہی ہو گیا. تو دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی مادیت ختم کرنے کی دعا کی ہے رب کی بارگاہ میں. ان کی مادیت ختم کرنے کی دعا کی ہے. وہ دعا کیا کی ہے یہ دیکھیں ذرا اسی آیہ مبارکہ آیہ نمبر 88 سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، مولا ان کے مال ختم کر دوں، ان کے مال مٹا دے ان کے. ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. جب ایک قوم پر عذاب آیا تو ان کے مال پتہ کیسے مٹائے گئے؟ سونے چاندی کے جو سکے تھے وہ سارے مٹی کے ہو گئے، سارے مٹی کے ہو گئے. اللہ نے ایسے مال مٹائے ان کے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، مولا تو نے ان کو مال دیا تھا اس لیے تیرے شکر گزار بندے بنے، یہ مال کی وجہ سے تیرے دین کے دشمن بن گئے ہیں، تیرے بندوں کے دشمن بن گئے ہیں، تیری توحید کے دشمن بن گئے ہیں، مساجد گرانے لگ گئے. مولا ان کا مال ہی مٹا دے، جس چیز کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوا ہے وہ ختم کر دے ان کی. اب اندازہ لگائیں نا یار، انگریز کا اکیلا مال جو ہے اس کے پاس وہ ختم ہو جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی چاہے گا میں اس جیسے بن جاؤں؟ لبرلوں میں سے کوئی چاہے گا میں اس جیسا بن جاؤں؟ انہوں نے پھر منہ کرنا ہے پیچھے اور نہیں جی وہ تو ذلیل ہیں، پھر ان کو ان کے مذہب میں بھی گندگی دکھائی دے گی، پھر ان کو اسلام کی خوبیاں دکھائی دیں گی. وقت تو آنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، انشاءاللہ پھر غلبہ آئے گا اسلام کا. جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. وہ ہم دیکھیں یا ہماری نسلیں دیکھیں لیکن یہ ہونا ضرور ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کرے گا، سلطان سلیم جیسا، سلطان محمد فاتح ثانی جیسا. ہاں ضرور بندے نے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک یا تو پھر امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم، مولا ان کے ایمان ان کے مال برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے، ان کے دل سخت کر دے. کب تک سخت کر دے؟ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان ہی نہ لائیں. جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان، یہ مسئلہ ذہن میں رہے. دیکھیں دردناک عذاب آنے پر، کیونکہ پہلے بھی عذاب آتے تھے ان پر، وہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، والقمل والضفادع والدم، جی جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اس طرح کے عذابات ان پر آتے رہے. جیسے عذاب آتا تکلیف بڑھتی ان کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے روتے ہوئے جی آپ اس بار عذاب سے نکلوا دیں ہم ایمان لے آئیں گے. ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم بھی ظاہر پر لگاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر دیتے، عذاب دور ہوتا تو بعد میں جیسے ہی وہ آسانی دکھائی دیتی، پہلے جوئیں پڑی جسم پہ سارے زخم بن گئے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ زخم دور ہوئے، طبیعت بالکل پہلے سے بھی حشاش بشاش ہو گئی تو نال ہی ساتھ ہی اکڑ گیا. انہوں نے کہا اللہ جی یہ تو ہمیں عذاب سمجھ رہے تھے، یہ جمعہ تو پڑی جناب باعث رحمت بن کے آئی تھی ہمارے لیے. مینڈ کے آئی تو مینڈکوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی. جب عذاب آیا ان پر سیلاب کا، پانی کا عذاب آیا، ہر چیز ان کی ڈوب گئی، ہر چیز جل گئی پانی میں، اوپر سے دھوپ کی گرمی نیچے سارا پانی، تو سارے درخت ان کے گل گئے، ہر چیز خراب ہو گئی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب آسانی دے دی تو پھر وہ انہوں نے جب دوبارہ کھیت اگے تو پہلے سے بھی بہت زیادہ زبردست اگے. تو انہوں نے کہا اللہ ایسے ہم موسیٰ کی منتیں کر رہے تھے، یہ تو بڑی فائدے والی شے تھی ہمارے لیے. ہر بار یہی کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ کہنے لگے مولا اب یہ تو دردناک عذاب دینا ان کو، جو ظاہری طور پر یہ کلمہ پڑھتے تھے اب وہ بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اوپر سے جو کہتے تھے نا اب وہ بھی توفیق نہ ہو ان کو، ایسا عذاب دے ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام اتنی آپ نے تبلیغ کی کہ اب دعا کر رہے ہیں مولا عذاب دے، کیونکہ جب دردناک عذاب سامنے آ جائے گا نا پھر ان کی دعا قبول، ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اندازہ لگائیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کیسی جلالی دعا کی ہے. حالانکہ رب کے نبی تو آتے ہی لوگوں کو ایمان قبول کروانے، کلمہ پڑھوانے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب قوم نے یہ حالات کیے تو رب کے پاک پیغمبر نے بھی یہ دعا کر دی مولا اب یہ جو عذاب آئے نا دردناک تیرا، ان کا دل سخت کر دے، اس وقت یہ کلمہ پڑھیں جس وقت ان کا کلمہ پڑھنا قبول ہی نہ ہو. اس سے پہلے یہ کلمہ نہ پڑھیں، اب اس سے پہلے ایمان نہ لائیں. اب یہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما. اللہ اکبر. یہ الفاظ دیکھیں اور یہ مضمون دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیبت دعوتکما، میں موسیٰ
تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا، میں کہ یہ نہیں دعا تمہاری قبول کر لی گئی، اب ان کے دل سخت ہو گئے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، فاستقیما، تم نے دعوت حق کا کام نہیں چھوڑنا، تم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ فاستقیما، تمہارا جو مسلک ہے نا دین حق کی تبلیغ کا، وہ نہیں چھوڑنا تم نے، وہ تم نے کرتے رہنا ہے آخر دم تک۔ آپ کے جو ذمہ کام لگایا گیا آپ اس کو سے چھوٹ نہیں ہے آپ کو۔ بتائیں بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا ایمان نہ لائیں، رب نے فرمایا قبول کر لی ہے، رب نے پھر بھی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نا اب یہ نہیں کہ تم کو کلمہ نہیں پڑھنا تو ہم چھوڑ دیں، تمہارے ذمہ جو کام ہے تم نے کرنا ہے۔ بتائیں جی، ہم یہاں کسی کو ایک بار کہہ دیں یا نماز پڑھا کر یا درس سنا کر، وہ بیچارہ ایک بار نہ آ سکے، دو بار کہہ دیا نہ آ سکے، تو تیسری بار تو ہم کہتے نہیں ہیں، دل میں اپنے بغض پال لیتے ہیں، یار بڑا ہی گندا بندہ ہے، اس کو میں نے کہا تھا نماز نہیں پڑھتے، بڑا منحوس ہے۔ اور بھئی آپ کے ذمہ تو سمجھانا ہے۔ اچھا، نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے یا توحید چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ توحید چھوڑنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایا کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، توحید چھوڑنے والے ہیں، تو نے دعا کی ایمان قبول نہ کرے، میں نے قبول کر لی، لیکن فاستقیما، اپنے مسلک پر ڈٹے رہو۔ مسلک تمہارا کیا ہے؟ وہ دعوت حق ہے، دین کی تبلیغ ہے، وہ کرتے رہو تم، وہ سمجھاتے رہو ان کو تم۔ کیوں؟ جب آپ زیادہ سمجھاؤ گے نا، ہر بار وہ انکار کریں گے، تو تمہارا یہ سمجھانا بھی ان کے عذاب کے بڑھنے پر ختم ہوگا، ان کا عذاب بڑھے گا، تمہارا سمجھانا ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا، تو لہٰذا تم اپنے مسلک پر ڈٹے رہو، تم سمجھاتے رہو ان کو۔ جتنا ان کا انکار بڑھے گا اتنا گناہ بڑھے گا، اتنا جہنم کا عذاب بڑھے گا ان کا۔ کتنی لطیف بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، ایمان نہ لائیں، رب نے فرمایا قبول ہے، میں فاستقیما، تم نے مسلک نہیں چھوڑنا، تم نے سمجھاتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اگلے الفاظ تو بہت شاندار ہیں، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آپ نے ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی جو جاہل ہیں، جو نہ جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیارے انداز میں۔ اور اب تعالیٰ کلام بھی ایسا فرماتے ہیں، اب آپ کلام کو جوڑیں نا تو جڑتا نہیں ہے ظاہر، لیکن اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے رب کیا چاہتا کیا ہے، رب فرمانا کیا چاہتا ہے، کہ آپ نے ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی جو جاننے والے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ میں موسیٰ، تو نے دعا کی ہے، میں نے قبول کر لی ہے، اب کب اس کے آثار ظاہر ہوں، کب ان کو غرق کیا جائے، کب ان کے مال ختم کیے جائیں، اس بارے میں جلدی نہ مچانا، اس بارے میں جلدی نہ مچانا۔ یہ نہ کہنا مولا دعا کی ہے قبول نہیں ہوئی۔ ایک بندہ آج کل بہت پیچھے چڑھا ہوا ہے، بیچارہ وظیفے پوچھتا ہے، اور میں اسے ہر بار یہ کہتا ہوں یار وظیفہ بتا رہا ہوں لیکن تم نے پڑھنا ہے، اس امید کے ساتھ اللہ کرم کرے گا، لیکن دوسرے دن ہی اس کا میسج آ جاتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار میں بھی زندگی ساری ہوگی دوائیاں کھا رہا ہوں، فائدہ مجھے بھی نہیں ہوا، میں نے تو ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑا، تو رب کے ذکر سے ناراض ہوا بیٹھا یار، بتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا کرے، دعا کرنے کے بعد کہے قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں قبول نہیں ہو رہی، آقا علیہ السلام نے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں فرماتا۔ دعا کی قبولیت چاہتے تو پھر صبر کا معاملہ رکھیں، ہے یا نہیں؟ یار ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں کھڑے ہو کے دعا کیجیے مولا اپنا حبیب بھیج، رسول بھیج۔ بتائیں موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آ گئے آقا علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں آ گئے، وہی یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 نبی آئے ہیں، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، پھر جا کے میرے آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 600 سال بعد حضور آ رہے ہیں، 650 سال بنتے ہیں، 550 سال بنتے ہیں، اتنا دورانیہ یہ بھی بنتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی، پھر آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو بتائیں آج ہم لوگ، ہماری طبیعت کیسی اتنی جلدی والی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا یار اتنی جلدی تو تیرے جیسے بندے جو ہے نا دفتر میں بیٹھے ہوئے تیرے فائل پہ سائن نہیں کرتے ہیں، جتنی جلدی تو چاہتا ہے کہ تیرا کام ہو جائے۔ تو نے عرض کی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تیرا کام بنتا ہے دروازہ بجاتا رہے، کسی وقت کھل جائے گا، کریم کرم فرمائے گا، وگرنہ جو تو وظیفے پڑھ رہا ہے، جو تو اللہ اللہ کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تیری دعائیں رائے گاہ تھوڑی جا رہی ہیں، لیکن یہ جلدی مچا کے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کے ثواب ضرور ضائع کر رہا ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں کہ اس معاملے میں نہ جاننے والوں کی پیروی نہیں کرنی، نہ جاننے والوں کی پیروی، ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے نا ان کو، تو اس بارے میں یہ ذہن میں نہ آئے کہ ان کو ہر شے ملی ہوئی ہے، آپ کو کچھ نہیں ملا ہوا، یہ ہر طرح کی آسانی میں ہے، آپ کو وہ آسانی میسر نہیں ہے۔ تو فرمایا موسیٰ یہ ذہن میں نہ آئے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، میں کہ یہ چیزیں ساری مل جانا ان کو، پھر یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ اگر آپ سمجھنے لگے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں۔ اب بتائیں ہمارے لوگوں میں کتنے جاہل ہیں جو انگریز کی ترقی کو دیکھ کے ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ بھائی دیکھو جی، قرآن پڑھ کے یہاں پہنچے ہیں، قرآن پڑھ کے انگریز یہاں پہنچ گیا، ترقی کر گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اصل میں ان کی نگاہ میں مادیت ہی سارا کچھ ہے، ان کی نگاہ میں جب مادیت سارا کچھ ہے، اب ان کو نہیں پتہ یار مسجد ٹوٹی ہوئی ہو، بارش سے چھت بہہ رہی ہو، نیچے بچھانے کو چٹائی نہ ہو، ہاں جی، ریتلی زمین پہ پتھروں پہ بیٹھے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا میسر نہ ہو، لیکن جب مدینے میں اذان پڑھیں تو اذان اتنی دور جائے کہ رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے سن لے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو معیار روحانیت ہے، لیکن عامت الناس جو عوام لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا وہ معیار کیا ہے؟ مادیت ہے۔ پیسہ جو ہے نا وہ بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کچھ نہ ہو بندے کے پاس تو اللہ ناراض ہے اس پر۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ ارشاد میں وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، میں یہ جاہل لوگ کرتے ہیں ایسا آپ نہ کریں، یہ ذہن میں رہے۔ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگنے کے بعد جلدی مچاتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان نہیں ہے۔ دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور یہ دیکھتے کہ ان کے پاس سارا کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ پھر میں احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا، یہ رب کے نبی کی شان نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ فرما کر سمجھایا تم نے یہ دو باتیں نہیں کرنی، بعد میں اللہ نے وہ مضمون قرآن میں نازل کر کے حبیب کی امت کو سمجھایا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو سمجھایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام حنین کے موقع پر جب گئے نا، وہاں ان کی گائیں کھڑی تھیں، بڑے بڑے ان کے چڈے، جو دودھ والے جو برتن ہوتے ہیں گائے کے بھینسوں کے، وہ آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا نا امامہ شریف آقا علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام نے فوراً اس طرح رکھ لیا اور اپنی آنکھیں پھیر لی آقا علیہ السلام نے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام مجھے میرے رب نے منع کیا ہے ان کا مال نہ دیکھوں میں، ان کا مال دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا۔ بتائیں، یعنی جو اسلام جو ہے ہمیں کافروں کی گایوں کے چڈے نہیں دیکھنے دیتا ہیں، ان کے دودھ کے تھن نہیں دیکھنے دیتا جو بھرے ہوئے ہوں، بتائیں اسلام جو ہے نا اتنا آپ کو احساس سے کمتری کا شکار کرے گا کہ آپ دیکھ کے جناب رالیں ٹپکاتے رہیں؟ کبھی بھی نہیں یار۔ اور اللہ اکبر، قربان جائے امام احمد بن حنبل کی شان پر، آپ کے سامنے جب بھی کوئی یہودی نصرانی آتا تھا نا، آپ آنکھیں بند کر لیتے تھے، آنکھیں موند لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے میں یار دنیا جہان میں سب سے بڑے لعنتی یہی لوگ ہیں، دو رب تعالیٰ کے اتنے بڑے دشمن ہیں، نبیوں کا قاتل ہیں۔ آپ باتیں مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا منہ دیکھوں اور قیامت والے دن رب کا سامنا کیسے کروں گا، میں رب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ مولا تیرے دشمنوں کا منہ دیکھتا رہا تھا میں۔ بتائیں یار جہاں منہ دیکھنا ہمارے بزرگ اتنی نفرت کرتے ہوں، اور ایک آج ہم ہیں۔ انگریز یہاں قابض ہو چکا تھا، ہندوستان پر قبضہ کر چکا تھا، یہاں انگریز رہتے تھے، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ ہیں رحمہ اللہ۔ آپ نے ایک دن دعا کی، انگریز یہاں رہتے ہیں، آپ نے ایک دن دعا کی یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن تیرے نبی کے دشمن یہاں انگریز آئے ہوئے تھے، میں نے کسی کا منہ نہیں دیکھا، بس یہی نیکی میری قبول کر کے بخش دے مجھے۔ یہاں تو ہمارے شیکسپیئر کو جانتے ہیں، ان کی فلموں کو جانتے ہیں، ان کی ایک ایک شے کو جانتے ہیں، ان کی میراشرہ عورتیں جو ہیں ان کو جانتے ہیں، سارا کچھ دیکھے ہوئے ہیں سارے۔ بتائیں ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا پھر؟ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ آپ نے پھر نہ جاننے والوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مضمون اتنے تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل آگے بیان کریں گے۔ بہرحال یہ یوم عاشور کے حوالے سے کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقات ہوئی ہیں۔ آج یوم عاشور ہے، یوم عاشور کو ہی فرعون غرق ہوا تھا، جی اس کے غرق ہونے کا قصہ بھی آج ہی پڑھ رہے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو جو اس میں غرق ہوئے جا رہی ہے اس سے محفوظ فرمائے۔